کیا کسی ظالم اور کرپٹ کسی حکمران کے خلاف یہ خروج کیا جا سکتا ہے، یا اس کے تعلقات غیر مسلم ممالک کے ساتھ اتنے بڑھ جائیں کہ ہمیں اس کے خلاف بولنا پڑ جائے، تو کیا ایسے کیا جا سکتا ہے؟ حمزہ بھائی، خروج تو نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، حکمران ظالم ہو، فاسق ہو، اس کے خلاف خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، ٹھیک ہے، اگر آپ کا حکمران آپ کی کمر پر کوڑے مارے اور آپ کا مال بھی چھین لے تو پھر بھی آپ نے اس کی اطاعت سے خروج نہیں کرنا، مسلح ہو کر اس کے سامنے میدان میں نہیں کھڑے ہونا، نہیں اترنا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو خروج ہوتا ہے نا، ایک تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، دوسرا اس کا جو نقصان ہوتا ہے نا اسلام کو جی، اور اسلام کی دعوت کو اور امت مسلمہ کو، وہ بڑا سنگین ہوتا ہے، اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں، عوام الناس کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی اور اسلام کی دعوت کے لیے بھی۔ ٹھیک ہے، اور جو چیز بھی اسلام کے لیے خطرناک ہو، مسلمان امت کے لیے نہایت خطرناک ہو، مسلمانوں کی امن اور سلامتی کے لیے خطرناک ہو، ان کی جان اور مال جس کے اندر محفوظ نہ رہ سکیں، تو ایسی چیزوں سے اسلام دور رہنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، بچنے کی سخت تاکید کرتا ہے۔ تو خروج تو گنجائش نہیں ہے۔ باقی ایسے لوگ، ایسے حکمران جو کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسلام کے کسی واضح اور ظاہری حکم کے منکر نہیں ہیں، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اور اسلام کی، قرآن کی توہین سر عام اس کے مرتکب نہیں ہیں، تو ان کے خلاف خروج کی گنجائش نہیں ہے۔ ان کو نصیحت کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، ان کو اللہ سے ڈرایا جا سکتا ہے، وہ تقریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ تحریر کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، وہ لوگوں کو قائل کر کے آواز اٹھانے سے، آواز بلند کرنے کے ذریعے، جس طرح بھی اصلاح ممکن ہو، مقصد حکومت گرانا نہ ہو، ٹھیک ہے، مقصد تختہ الٹنا نہ ہو، مقصد یہ ہو کہ اصلاح ہو جائے اور فساد ختم ہو جائے، خرابی ختم ہو جائے معاشرے سے، اور حکمران وہ اللہ کی طرف پلٹ آئیں، ٹھیک ہے، اللہ کے دین کی طرف پلٹ آئیں، تو مقصد یہ ہو تو پھر احتجاج کی گنجائش ہے، البتہ خروج کی بالکل گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، خروج جب بھی ہوا ہے امت مسلمہ میں، تاریخ شاہد ہے، اس سے اسلام کا نقصان ہوا ہے، امت کا نقصان ہوا ہے شدید۔ آپ دیکھ لیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا خوارج نے، تو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو اس میں۔ جی، اسی طرح جو بھی خروج ہوتے رہے ہیں نا، ہمیشہ ان کا نقصان مسلمانوں کو ہی ہوا، اور اسلام کو ہوا، اور اسلام کی دعوت کو ہوا ہے۔ یہ قریب دور میں کچھ سال پہلے، میں اس وقت چھوٹا تھا، تھوڑا تھوڑا مجھے یاد ہے، کچھ لوگ بیت اللہ پر قابض ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اسلحہ لے کر داخل ہو گئے کسی طریقے سے اور قبضہ کر لیا، اور حکومت کے خلاف مسلح بغاوت شروع کر دی۔ ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں مسلمانوں پر پابندیاں سخت ہو گئیں، دین پر عمل کرنا وہ زیادہ مشکل ہو گیا پہلے سے، اور خالص دعوت دینا اور دعوت دینے والے مخلص لوگ، ان پر پابندیاں سخت ہو گئیں، ٹھیک ہے، اور آج تک وہ معاملہ اسی طرح چل رہا ہے۔ تو یہ بے شمار نقصانات ہی نقصانات ہیں خروج کے، اس کا امت کو، اسلام کو، ملک کو، کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور اس کا فائدہ اسلام دشمنوں کو، مسلمان دشمنوں کو ہوتا ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے، تو نصیحت کر سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ہے، وہ ادا کرنا چاہیے سب کو اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، لیکن خروج مسلمان کلمہ پڑھنے والے حکمران کے خلاف مسلح جد و جہد، اس کی گنجائش نہیں ہے شریعت میں۔